ثاقب رشید صاحب، جتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنی زیادہ اجرت ہوتی ہے، تو پاکستان کے حالات اتنے آسان نہیں ہیں کہ آرام سے حل ہو جائیں، تو پھر وہ دن رات کی جو محنت کر رہے ہیں اجرت بھی زیادہ لیں گے پھر؟ جی بالکل، جو صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اجرت زیادہ لینے کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، پنجاب میں ہیں، مرکز میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں یا فیڈرل کیبنٹ میں ہیں، اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پیج ہے جو سیم پیج بن چکا ہے کہ جس پہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ مطلب اپوزیشن بھی آپ کو اسی پیج پہ نظر آئے گی۔ انہوں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹ میں جب تنخواہیں امارات بڑھانے کے حوالے سے، لیکن بعد میں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ بڑا جو ہے وہ ہرٹ کرتا ہے جو عام پبلک ہے، عام عوام ہے۔ جب ان سے آپ تقاضے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ یہ قربانی بھی دیں، مہنگائی بھی جھیل لیں، آپ بجلی مہنگی بھی استعمال کریں، آپ کو جو پیٹرولیم پرائسز ہے ابھی 12 روپے اس پہ ریلیف ملنے کا امکان تھا، وہ انہوں نے روک لیا، جی ہم بجلی میں جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیکس بھی دیں، ہر قسم کا ٹیکس دیں، ٹیکس چوری نہ کریں۔ سارا کچھ آپ جب پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عوام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ان کی قوت خرید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جو فائنینشل جو مالی حالات ہیں وہ جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان سے آپ سارے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود بیٹھ کر اپنی تنخواہیں جو ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہے ہیں۔ کل کی جو بات ہے، یہ 35 ارب روپے کی جو بات ہے، کل میں پڑھ رہا تھا وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا اور دیگر جو وزراء ہیں اور حکومت جو ہے اس کو بڑا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ جو ہے وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو مختلف ہائی کورٹس میں یہ کیسز پینڈنگ تھے ایف بی آر کے جو ٹیکس کلیکشن کے، تو وہاں پہ اسٹے ختم ہوئے ہیں، تو یہ 35 ارب روپیہ کلیکٹ ہوا ہے، اور 35 ارب روپیہ قومی خزانے میں آ گیا ہے۔ اور مطلب یہ خبر جب چل رہی تھی اسی کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ آگے کہ فیڈرل کیبنٹ نے کہا جی اب اپنی تنخواہیں تو بڑھا لیں۔ تو یہ جو رویہ ہے حکومت کا اوورآل، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر آپ اداروں کی بات کریں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے نجکاری کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، اداروں میں جو لوگ ہیں وہاں پہ مطلب زیادہ ہیں، ان کو کم کرنا ہے۔ ایک ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹور، تو وہ آپ کافی عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ ان کو بھی وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سارے جو سٹورز تھے ان کو بند کیا، اور اس میں کئی 100 اور کئی ہزار لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، وہ جو نوکریوں سے چلے گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ۔ پھر جو عوام کو جو بیسک جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، ایکسٹرا آرڈینری ملنی چاہیے، وہ صحت کی سہولت، کیا عام عوام کو صحت کی وہ جو ہے وہ سہولت مل رہی ہے جو ملنی چاہیے، جو بنیادی ضرورت ہے؟ تو وہ نہیں مل رہی نا۔ تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کہ وہاں پہ بے شک تھوڑا سا خرچہ کر کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں، جو سرکاری سکول ہے وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں جو عوام کو ہرٹ کرتی ہیں کہ آپ پورا ایک اشرافیہ، ایک جو الیٹ کلچر ہے، الیٹ کیپچر ہے، جو حکومت ہے یا ایگزیکٹو ہے، وہ اس کی سوچ ہی الگ ہے۔ انہوں نے نیچے نہیں سوچ رہے کہ پبلک کو کیا دینا ہے۔ پچھلے 3 سال سے عوام یہ بھگت رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کیا کر لیں گے، آپ آگے چل کر جب حالات بہتر ہو جائیں، معیشت بہتر ہو جائے، عوام کو آپ ریلیف دے لیں مختلف سائڈ سے، اس کے بعد اپنی آپ تنخواہوں کو ریوزٹ کر لیں، نظر ثانی کر لیں۔ کیا ضرورت تھی کہ اس وقت آپ یہ کرتے کہ جب آپ نے پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتہ ہے کہ 12 روپے یا 13 روپے یا 10 روپے وہ ریلیف عوام کو ملنے جا رہا تھا، وہ آپ نے روک لیا کہ وہ ادھر ہم کریں گے، لیکن دوسری طرف اخراجات آپ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ فیڈرل کیبنٹ کا جو حجم آپ نے بڑھایا ہے، اس حجم میں آپ دیکھ لیں ایک وزیر، ان کی قابلیت، کیا ان کی قابلیت کے مطابق اس وزیر کو وہاں پر لگایا گیا ہے، یا آپ نے وہ جو 26ویں ترمیم میں ووٹ ملے تھے، یا کوئی آپ نے کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں کہ ادھر سے فلاں پارٹی کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں پارٹی کے لوگ بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں نے ووٹ دیا تھا اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، تو وہ وہاں پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں خلا نظر آتا ہے۔ اور یہ اوورآل جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ پبلک کا اگر آپ نے ٹرسٹ لینا ہے، آپ یہ کہیں کہ عوام آپ پر اعتماد کرے، تو پھر آپ کو وہ عملی طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے جو پبلک جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے ان کے حق میں۔ بالکل۔ اور یہ
ثاقب رشید صاحب، کیونکہ نا پاکستان کے اندر یہ جو انٹرنیٹ گھٹن ہے یہ کافی زیادہ ہے، اس لیے جب یہ اسٹار لنک کی بات آ رہی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو آزادی ان سے چھینی گئی یا روکی گئی، اگر اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یقینی طور پر اس کو روکنا چاہیے، لیکن نارملی اگر کوئی اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو بھی روکا جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کے اندر شاید یہ والی پابندیاں نہ ہو، کیونکہ جو لا رہا ہے اور جس کی حکومت کا وہ حصہ ہے اس نے بھی یہ فیس کیا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر تو اس وقت انٹرنیٹ کو لے کر جیسے عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں، تو ایکس بھی بین ہے، تو یہ گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے اہم کہ یہ عارضی طور پر جو این او سی جاری کیا گیا ہے، اور دوسرا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مہینوں نہیں دنوں کی بات ہے کہ اسٹار لنک پاکستان میں آ جائے گا، یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ اب آ جائے گا، کیسے آئے گا، ریگولیشنز کیا ہوئیں گی، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک پاکستان میں ہے جو پی ٹی اے کے ساتھ، لیکن انسٹاگرام اور فیس بک اور ایکس نہیں ہے، یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسٹار لنک آ رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کچھ عرصہ قبل ایس سی سی پی میں بطور کمپنی رجسٹریشن کروائی تھی، اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ، پی ٹی اے کے ساتھ، جو متعلقہ جو منسٹری ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چلتے رہے، اور اب جو منظوری دی گئی ہے، میں سن رہا تھا عبداللہ گل صاحب کو کہ وہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہو گیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز اور سب کچھ جو ہے، تو گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد اور ان کی انپٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عارضی طور پر این او سی دیا جائے۔ مطلب صرف گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو 400-500 کلومیٹر جو کے ایریا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا، ان کا جو سیٹلائٹ ہوگا جس کے ذریعے جو انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ایک جو ایشو آئے گا ہمارے لیے، خصوصاً پاکستان میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے، کہ اس میں $99 مطلب $100 جو ہے اس کی جو قیمت ہے ایک منتھ کی، وہ دینی پڑے گی، اور انیشلی $550 کا ان کا وہ راؤٹر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ $650 جس نے بھی اسٹار لنک استعمال شروع کرنا ہے تو وہ $650 دے گا، اور اس کے بعد منتھلی $100۔ تو یہاں پہ جو ہمیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت مہنگا ہے۔ اب دوسری چیز یہ اس میں دیکھنی ہوگی کہ جو سوال آ رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ کنٹرول ہوگا، تو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ جس لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کتنی سکروٹنی کی ہے، میرے خیال میں ان کا بالکل کنٹرول ہوگا، کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اگر ہم جو ہے وہ کہیں کسی لیول پہ کہتے ہیں آپ کو اس کو ڈاؤن کرنا ہے یا بند کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ پابند ہوں گے وہ کرنے پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی یہاں پہ ایپ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ آئی ٹی کی جو کمپنی ہے، پچھلے 8 فروری سے آپ نے دیکھا، پچھلے سال کا جو ایک ڈیٹا آیا تھا تقریباً جو ہے وہ $1 ارب تھا، ایک فگر بتایا گیا تھا پھر کہ اتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے آئی ٹی کی انڈسٹری کو، جو انٹرنیٹ کی جو بندش ہوئی ہے اس وجہ سے۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ نظر آئی تھی۔ تو آئی ٹی کی انڈسٹری کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ای بینکنگ ہے، کہ جو یہاں پہ اکانومی کا ایک تصور پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے دیا تھا کہ آگے چل کر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گی، تو اس کو یہ سپورٹ کریں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیٹ، ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیٹ کے مسائل تو ہوتے ہیں، وہ مسائل نہیں ہوں گے اگر یہ مہنگا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ اور ایسے دور دراز کے علاقے، اس کا جو فوکس ہے اسٹار لنک کا، وہ شہری یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پہلے سے انٹرنیٹ موجود ہے وہاں تو ہے ہی ہے، لیکن ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، جنگل بیاباں ہیں، وہاں پہ بھی یہ سہولت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ یہ اس کا الگ سے ایک فیچر ہے، اور یہ جو سہولت ایسے علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ بہت